اگر صرف وہی قصے ہوں وہ جو سورۃ ہود کے اندر بیان ہوئے ہیں، ایک کے بعد ایک عذاب، قوم نوح، عاد، ثمود، مدین وغیرہ، اور وہی قصے اگر صرف ہمیں سنائے گئے ہوں جو سورۃ الشعراء میں بیان ہوئے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ ہمیں مطلب یوں ہی لگے گا کہ اچھا تو وہ جو ہے نا کہ آسمانی تہذیب کی بھی دھاک بٹھائی گئی ہو روئے زمین پر تاریخ کے بعض چیپٹرز میں. خدا جانتا ہے کہ اس نے کس انداز سے چلانا تھا، اس کی حکمتیں تو وہی جانے، ہم کیا ہیں کہ اس کی ساری حکمتوں کا احاطہ کر دیں. ہمیں تو جو کچھ چیزیں ملتی ہیں ہم تو ان سروں کو پکڑ کر ایک تصویر بناتے ہیں جو قرآن مجید کے ذریعے سے ہم کو دی جاتی ہے، اور بلا شبہ ان میں یہ سارے سرے ہم کو میسر آتے ہیں. اچھا تو وہ یہ ہے کہ تاریخ کے اندر ایسے ادوار بھی ہیں جس میں تہذیب آسمانی سکہ رائج الوقت ہے، اور فوجیں اور وہ جو ہے قوتیں، طاقتیں، اختیارات، زمین کے وسائل سب نبیوں کے پاس ہوتے ہیں، رسالتوں کے پاس ہوتے ہیں، اور کفر جو ہے وہ سر چھپاتا پھر رہا ہے. کفر جو ہے وہ یوں تھر تھر کانپتا ہے، اور منکرین جو ہیں ان کا بس نہیں چلتا. سبحان اللہ، مطلب کوئی قوت سی قوت ہے مطلب. اور اس میں بتایا گیا ہے کہ بہت ناز ہوتا ہے یہ جو سبا کی تہذیب ہے، یہ یمن آپ کو پتہ ہے پرانی ترین تہذیبوں میں، اور ہمارے وہ جو ہے نا وہ ادبی لعل یمن جو ہے نا وہ بتاتے ہیں پتہ میرے کھیتوں میں لعل یمن. تو یمن کی زرخیزی جو ہے وہ ضرب المثال مانی جاتی ہے. اچھا تو اتنی زرخیز زمینوں کی مالک قوم جو ہے، اور بہت پرانی، اور سبا جو ہے وہ ایک عروج ہے تہذیب کا. اور اس میں ایک اشارہ بھی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ. میں ان کو کچھ سوغاتیں بھیجوں گی، دیکھتی ہوں کیا بنتا ہے. مطلب یہ ہے کہ آنکھیں کھول دوں گی ان کی سوغاتیں ایسی. مطلب یہی ہوتا ہے نا یہ میٹیریلزم، مادی تہذیب، یہی ہوتا ہے کہ جناب دیکھو ہماری مصنوعات. مطلب ان ظالموں کے پاس مصنوعات کے علاوہ کیا ہیں، اور بلا شبہ اپنی جگہ پہ وہ ایک کمال ہوتا ہے. تو ایک بڑی خوبصورت پینٹنگ بھی کسی نے پتہ نہیں کتنے مہینے سال لگا، مطلب اس کی میں حسن ہے اور اس کو اپریشیٹ کرنے میں. بس بعض ہم یہ کہتے ہیں کہ مطلب حوالے جو ہیں وجود کے البتہ اس سے بڑے ہیں. تمہاری ایک پینٹنگ، تمہاری جو ہے نا وہ کوئی ایک کمال کی ایجاد بڑی شے ہوگی، لیکن یہ ہے کہ زمین آسمان کے جو ہے نا مقصد اور غایت وہ اس سے بڑی چیزیں ہیں. تو مطلب وہ سارے کو اس کے اندر سمیٹ نہیں سکتے. تو اس وجہ سے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ آسمان میں تھگلی لگانا، تو سبا کی تہذیب لگانے کی کوشش تو کر رہی ہے اور مغلوب کرنا چاہتی ہے سلیمان علیہ السلام کو. اور پتہ نہیں کیا بعض لوگوں نے اندازے لگائیں کہ کیا کیا شاہکار تھے مادی ترقی کے جو سبا کی تہذیب نے اس خاتون جو کہ ان کی حکمران ہے اور بڑی سیانی ہے تو وہ اس کی طرف جو ہے وہ بھیجتی ہے. اور ادھر کوئی روب سا روب ہے. سبحان اللہ. یہ مطلب اقتدار کی کرسی پر اللہ کا ایک رسول بیٹھا ہے. مطلب صرف اس نقشے کو ہی آپ دیکھ لیجئے، جو کہ مطلب جو لوگ سورۃ شعراء کو پڑھائے ہیں، ٹھیک ہے، وہ نوح علیہ السلام مطلب تھوڑے سے مانتے ہیں، ساری کی ساری قوم دندناتا ہوا کفر. مطلب تصویر اور ہے. ادھر کیا ہے کہ اقتدار اور اختیارات بے حد و حساب. اس کرسی پر بیٹھا ہوا کون ہے؟ وہ سالے سے سالے انسان بھی کیا کہیں، رسول، ٹھیک ہے، نبی اللہ کا وہ بیٹھا ہوا ہے. اور قال تمدوننی بمال، اور بدبخت ہو یہ کاٹ کباڑ اس دنیا کا، اس سے تم مجھ کو مرعوب کرنا چاہتے ہو. سبحان اللہ. مطلب ہمارے تو حوالے ہی اور ہیں. ہم کہاں کسی چیز سے راضی ہوتے ہیں کہ تم یوں دے دو اور یوں کر دو اور یوں کر دو. پتہ نہیں کیا کر دیا ہوا ہے انہوں نے. بڑا کچھ ہوگا بھائی. مطلب ہمارے لیے تو پوری دنیا یہ اتنی چھوٹی ہے. لو کانت الدنیا تزن عند اللہ جناح بعوضہ. یہ پوری دنیا جو ہے مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی خدا کی نظر میں، تو یہاں کا نقشہ ہی اور ہوتا. سبحان اللہ. تو وہ نظر ہے. تمدون نے بھی مال، اور مجھے اپنے مال سے وہ کر رہے ہو، احسان مند کرنا چاہتے ہو، مرعوب کرتے ہو.
فما آتانی اللہ من قوت، تو اللہ تعالیٰ نے جو مجھ کو جو ہے وہ خیر مما آتاکم، وہ تم سے بڑھ کر ہے. یعنی اب یہاں پر کیا ہے، یعنی مادی ترقی کے مقابلے پر بھی سبحان اللہ یہ خاصا استثنائی سی صورت ہے. مادی ترقی جو کہ جاہلیت کے پاس ہے، اس کے مقابلے پر جو روحانی ترقی ہے، آنکھوں کو خیرہ کرنے کے لیے اور خدا پرستی کی اور عبادت کی جو اعلیٰ ترین تصویر ہے سلیمان علیہ السلام سے اور ان کے اس پورے جو ہے وہ سینیریو سے، وہ تو ہے ہی ہے، وہ تو بہت بڑی چیز ہے. اور اصل حوالہ تو وہی ہے سلیمان علیہ السلام کا بھی. لیکن یہ ہے کہ یہ کچھ ایک بڑی استثنائی سی صورت نظر آتی ہے. وہ نوح اور عاد اور ثمود کے قصے پڑھ کر آنے والا جو سورۃ شعراء سے فارغ ہو کر آیا پڑھ کے ادھر اب اس نے یہ سورت کھول لی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ مادی ترقی کے مقابلے پر بھی ایک بڑھ کر مادی ترقی میرے پاس ہے. اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں اصل جو سارے ہی مفسرین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو صورتیں ہیں سلیمان علیہ السلام کا قصہ، اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کا قصہ، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مضبوط کرنے کے لیے ہے اور آپ کو حوصلہ دلانے کے لیے ہے. تو مطلب یہ مفسرین کی اس بات کو نا محض ایک وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ ایموشنل حوالے سے نہیں دیکھنا چاہیے، استغفر اللہ، نہیں، بلکہ یہ ہے کہ ایک پورا سینیریو ہے دکھانے کے لیے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس تھوڑا صبر اور تھوڑی استقامت. سارے انبیاء کو خدا نے جو جو دیا ہے نا، کسی کو کچھ دیا تو سب مجتمع ہو کے وہ خیر اے نبی آپ کو انشاءاللہ اور آپ کی امت کو ملنے والی ہے. اور تاریخ انسانی کے اندر یہ جو قلعہ گاڑے گا نا خدا اپنی عبادت کا اور اپنے دم بھرنے والے اہل ایمان کا، ایک بر اعظموں پر پھیلی ہوئی اذانیں دینے والی امت جو ہے، بت کدے توڑنے والی ملت، مطلب رہتی دنیا تک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اس سے پہلے کسی کو بھی نہیں ملا. تو یہ سلیمان علیہ السلام کا قصہ اور یوسف علیہ السلام کا قصہ یہ سنانے سے سارے مفسرین نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ مضبوط کروانے کے لیے. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس لفظ کا جو مفسرین نے بولا ہے، اس کا جو ہے نا وہ تھوڑا سا سیاق یا امپیکٹ جو ہے نا اس کو ذرا بڑا کر کے دیکھیے. وہ ایک بڑا وقتی سا نہیں ہے کہ وہ اللہ نے صرف گھبراہٹ کو ختم کرنا ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ آپ کو بشارتیں دی جا رہی ہیں. تو اصل اس کا یہ ہے، بشارتیں ہیں. اور آپ ذرا دیکھیے سبحان اللہ، یعنی خود خلافت راشدہ ہی کا دور اور پھر اس کے بعد کے جو ادوار ہیں، سبحان اللہ، مطلب پورا جہان میں طوطی بولتا ہے مسلمان کا. یہ جو بغداد کا دار خلافت ہے، یہ دنیا بھر کے بادشاہ جو ہیں فخر سمجھتے ہیں اپنے جو ہے نا وہ اپنے سلام اور اپنے گریٹنگز جو ہیں وہ خلیفہ کو بھیجنے میں. وہ یعنی دنیا ابھی تک مطلب وہ حیران سی ہے کہ یہ جس کو آپ انگلینڈ کہتے ہیں، گریٹ بریٹن، انگلینڈ کے وہ جو ان کا کوئی وہ ہے دستاویزات کا جو بھی ہے، پورے ان کی تاریخی جو ہے نا جتنی بھی بادشاہتیں ہیں اور ان کے خاص دستاویزات، آرکائیوز جو ہیں جو بھی ان کی ہیں، اس میں جو ہے نا وہ سکے ملے ہوئے ہیں، سکے، کرنسی کے سکے جو جن پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، یعنی انگلینڈ کے سکے، ٹھیک ہے، تو ان پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے. آج بھی نہیں لکھنے کے روادار، تو اس دور میں تو کیسے روادار ہیں. اس کی جو سادہ ایکسپلینیشن ہوئی ہے اور بنتی یہی ہے کہ بات یہ ہے کہ یہ جسے منٹ کہتے ہیں نا، یہ جو ٹکسال کہتے ہیں جہاں سکے بنائے جاتے ہیں، وہ مسلمانوں کے پاس تھے. بغداد کے دارالخلافہ کے پاس جو ہیں وہ ٹکسال ہے، سکے بنانا جو ہے، تو وہ انگلینڈ جو ہے وہ یہ سروس لیتا ہے مسلمانوں سے. اور مسلمانوں کا جو دارالسلطنت ہے وہ جب اس کو سکے بنا کر دیتا ہے تو اس پہ لا الہ الا اللہ لکھ دیتا ہے، اور وہ آج تک آپ کی ہسٹری کے اندر پڑھے. اور اس کے علاوہ مطلب یہ وہ یورپ کا ہی غالباً فرانس جو ہے، ایک عہد میں کہتے ہیں کہ فرانس کی اسپین کے ساتھ جو ہے وہ غالباً فرانسی ہے، مجھے اگر وہ مطلب اتنی دقیق تفصیل اگر میں اس میں یادداشت میں کچھ کمی ہے تو معذرت خواہ ہوں. تو وہ جنگ جو ہے وہ ان کی تقریباً ہونے کو ہے،
اور فرانس جو ہے اس میں اس عہد میں خاصا کمزور ہے اسپین کی نسبت، اور اسپین جو ہے بڑا تکڑا ہے۔ اچھا، تو اب فرانس کو یہ پڑی ہے کہ ایک دن میں اگر کہیں اسپین چڑھائی کر دے تو ہمارے لیے جو ہے نا وہ اپنا ملک بچانا بہت مشکل ہے۔ تو فرانس کے کسی ذہین بندے کو دربار میں ایک ترکیب سوچتی ہے، اور وہ کیا کرتا ہے کہ خلافت عثمانیہ کی فوج کی وردی اپنے فوجیوں کی ایک خاصی تعداد کو پہنا کر باہر کھڑا کر دیتا ہے، جس سے جاسوس جو ہیں وہ جا کر جب ان کو بتاتے ہیں تو اسپین کو یہ لگتا ہے کہ فرانس کو بچانے کے لیے خلافت عثمانیہ آ چکی ہے، جنگ کا سوال ختم ہو گیا فوری۔ ایسی ذہین ترکیب نے ختم کر دی۔ خلافت سے کون لڑے گا؟ ٹھیک ہے، خلافت سے کون لڑے گا؟ تو یعنی آسمان کی قرآن پڑھنے والے، آسمان کا کلام جو ہے صفوں کے اندر کھڑے ہو کر ایک ایک حرف کو تجوید کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنے والے، اور ہر تھوڑی سی تلاوت کے بعد خدا کو باجماعت سجدہ کرنے والی امت جو ہے وہ اقتدار کی کرسی پر یوں بیٹھی ہے کہ سارا عالم کفر تھر تھر کانپتا ہے۔ یہ تصویر بھی اس جہان کے اندر کئی بار خدا نے دکھائی، اور سورۃ النمل قال اتمدوننی بمال، اور مجھے بدبختو مال سے مروب کرتے ہو، فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، مادی تمہاری دنیا کی جو مبلغ علم ہے نا، معراج ہے، اس میں بھی میں تم سے بڑھ کر ہوں، خدا نے مجھے اوپر کر دیا، آتانی اللہ۔ ہاں، یہ سارا کچھ جو ہے وہ کیا کیا ہے، اس کو خدا کی طرف منظور۔ یہی ہے کہ انشاءاللہ جب کبھی ہمارے طیارے ہوں گے، انشاءاللہ جب کبھی ہمارے جو ہیں وہ میزائل ہوں گے جس سے جو ہے نا وہ کفر جو ہے وہ کانپے گا، تو کیا کریں گے؟ ہم کہیں گے فما آتانی اللہ، اللہ نے دیا ہے، یہ خدا ہے، مطلب ہے جو ہمارے ذریعے سے جہان انسانی کو کہ ایک اور چیز دکھاتا ہے۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، یہ تم ہی ہو جو ان چیزوں پہ فخر کرتے ہو، کیونکہ تمہارے پاس ہے ہی یہ چیز۔ ارجع الیہم، واپس لوٹ جا، وفد کو کہہ رہا ہے چلا جا واپس، فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ، ہم قریب ہم ایسے لشکر لے کر آنے والے ہیں کافروں، لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا، جس کا سامنا کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوگی ان میں، وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً، اور وہ کہاں سلیمان علیہ السلام فلسطین میں بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا نقشہ دیکھیے کہاں، یمن، وہ سبا جو ہے بالکل آخر میں جنوب میں، یہ انڈین اوشن کو ٹچ کرتا ہے یمن، اور فلسطین جو ہے وہ میڈیٹرینین کو، بحر ابیض کے کنارے پہ ہے، تو اتنا تو کہہ رہے ہیں وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً، اس سے ہم ان کو ذلیل کر کے نکالنے والے ہیں، وَهُمْ صَاغِرُونَ، وہ پست بے بس جو ہیں اور تابع فرمان ہو کر، اسلام کے تابع فرمان ہو کر، یہ وہ صاغرون وہی ہے جو جزیے والی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حتیٰ یعطوا الجزیۃ عن یدٍ وہم صاغرون، تو یہ کفر کو صاغر بھی، سبحان اللہ، آخرت تو آنی ہے نا، آخرت میں جو ذلت اور صغار اہل کفر پر برسنی ہے وہ تو مطلب ہے ہی ہے نا، کیونکہ آخرت تو خدا کے مطلق عدل اور خدا کی مطلق قوت کا ظہور ہے، وہ تو دن ہے جس کے لیے ہم خدا کو سجدے کرتے، خدایا وہ دن دکھا تو پھر ہم وہاں پر کھڑے ہوں جہاں کھڑے ہونا ایک بندے کے لیے خوشگوار ہو سکتا ہو، لیکن اس جہان کے اندر بھی کفر پر جو ہے نا وہ ذلت اور صغار جو ہے وہ طاری کرنا۔ اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اگلا جو ایپیسوڈ دکھایا جاتا ہے وہ بی بی بیچاری، اس کو اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ کون ہستی ہے، سبحان اللہ، روحانیت میں تو آسمانوں پر ہے، اس مادی قوت کے اندر بھی ہمارا مقابلہ نہیں ہے اس سے، ٹھیک ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ عین وہ نقشہ ہے جو دمشق کا، مدینہ کا جو خلافت راشدہ کے دوران، پھر بعد میں دمشق کا جو مسلمانوں کا دارالسلطنت، دارالخلافت رہا ہے اموی دور کے اندر، اور پھر بغداد کا جو دارالخلافت رہا ہے بڑی صدیوں تک عباسی دور کے اندر، اور اس کے بعد پھر یہ جو ترکوں کا، یہ عثمانیوں کا، یہ جو قسطنطنیہ ہی فتح کر لے، بائزنٹائن کا پایا تخت جو ہے جس کے فتح کے حوالے سے خصوصی احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر پیشین گوئیاں فرمائی تھیں اور بشارتیں دی تھیں، تو وہ بائزنٹائن کا پایا تخت ہی فتح کر کے تو مسلمان وہاں پر بیٹھا، اور صدیوں تک پھر یورپ کی تقریباً وہ حیثیت ہے
جو ہمیں سورۃ النمل میں یہ یہاں پر یہ دکھائی جاتی ہے، تو یہ بھی رنگ ہے۔ اچھا، تو اس سے زیادہ ہم یہاں پر یہ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد یہ جو ہے بڑے ایک ایک دو لائنوں میں، اس کے بعد وہ قصے جو سورۃ شعراء میں بتائے ہیں ان میں سے کئی سارے قصے دو لائنوں میں پھر بتائے ہیں کہ ہوا یہ بھی ہے دنیا میں۔ سمود کا قصہ بتایا ہے، مدین کا قصہ بتایا ہے، لوط علیہ السلام کا قصہ بتایا ہے، اور اس کے بعد پھر جو اصل مضمون ہے کائنات کے حوالے سے خدا کی توحید، عبادت، بندگی، اس کا جو ہے نا وہ ایک نیا بیان سورۃ النمل میں شروع ہوتا ہے۔ قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، تعریف اللہ کی اور جہان انسانی میں خدا کی عبادت کر کر کے جن لوگوں نے دکھائی ہے اور خدا کے وہ چنیدہ رہے ہیں، ان پر سلامتی کے اس مقدمے سے عقیدہ اسلامی کا ایک خوبصورت بیان جو ہے اس سورۃ النمل کے باقی پورے قصے کے اندر وہ بیان کیا جاتا ہے۔ اور ایک بڑا اشارتاً سی بات جو ہے وہ آخر میں کر دی جاتی ہے، انما امرت ان اعبد رب هذه البلدہ، یہ جو ہے نا یہ اس رسالت کا جو مرکز ہے، هذه البلدہ التي حرمها، یہ بلد حرام، میں تو اس کے رب کی عبادت کرنے کا مامور ہوا ہوں، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور سب کچھ جو ہے نا وہ اس کا اختیار ہے، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ تو اس کے اور بالکل آخر میں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، بہت جلدی تم وہ بہت ساری نشانیاں دیکھ لینے والے ہو۔ اہل علم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا کفر کو مٹا دینا جہان سے اور قوت طاقت کا ایک پہاڑ بن کر دکھانا، اس آیت کا ریفرنس یہ ہے جہاں پر سورۃ نمل جو ہے ختم ہوتی ہے، الحمدللہ، تعریف خدا کی، سیوریکم آیات ہی، بہت جلدی تم کو وہ نشانیاں دکھائے، فتعرفون، بڑی پہچان تم کو ہو جائے گی، وما ربک بغافل عما تعملون۔ اور یہ جو کفر، سرکشی، شرک کا راج جو ہے، یہ مطلب ایسا تھوڑی کہ خدا اس سے کو ایسا ہی غافل ہے کہ اس کی کبھی خبر ہی نہ لے، تو ایسا جو ہے وہ نہیں ہے۔